آج کی یہ جو ویڈیو ہے یہ ایک خاص موضوع پر بنائی گئی ہے یہ ووکیبلری سے متعلق طرف نئے ایکسپریشنز انگلش کے آپ اس میں سیکھیں گے، مگر ان کا تعلق جو ہے ان تمام ایکسپریشنز کا تعلق ایک مشہور و معروف کتاب ایٹامک ہیبٹس سے ہے۔ اس میں بہت سارے ایکسپریشنز اور نومنکلیچرز اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں۔ آج ہم نے اس میں سے صرف 10 الفاظ ایسے چنے ہیں، ایسے فقرے یا ایکسپریشنز اظہاریے جو کہ آپ کو سکھائے جائیں گے یہاں پہ، کیونکہ وہ ایک خاص عادت یا خاص رویے سے متعلق ہیں۔ تو آئیے اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ نمبر 1، پیک ریٹ ہیبٹس۔ پیک ریٹ ہیبٹس یہ اس میں استعمال ہوا ہے اس کتاب میں۔ someone who collects things that have been discarded by others۔ ایسی چیزیں جو ہوتی ہیں نا فالتو کباڑ جو جمع کرتے ہیں لوگ کہ اکٹھا رکھتے رہتے ہیں ساتھ میں کہ یہ کبھی کام آئے گا، اس عادت کو کہتے ہیں پیک ریٹ ہیبٹس۔ ٹھیک ہے، اس میں جو استعمال ہوا ہے کتاب میں وہ میں آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں یہاں پہ۔ Imagine you have a messy room and you set a goal to clean it. If you summon the energy to tidy up, then you will have a clean room for now. But if you maintain the same sloppy pack rat habits that led to a messy room in the first place, soon you'll be looking at a new pile of clutter. مطلب یہ کہ اگر آپ کی عادت ہی پیک ریٹ ہیبٹس ہے تو یہ تو پھر جمع ہو جائے گا، ایک دفعہ ہمت کر کے آپ صاف کر لیں گے مگر پھر آپ دھیرے دھیرے جمع کرنا شروع کر دیں گے۔ تو یہ ورڈ، یہ ایکسپریشن ہے پیک ریٹ ہیبٹس۔ اس کے بعد ہے ڈیٹوریٹ ایفیکٹ۔ ڈیٹوریٹ ایفیکٹ کیا ہے؟ ڈیٹوریٹ ایفیکٹ ایک ہسٹوریکل ایک اس میں اسٹوری ہے کہ ایک بہت مشہور شخص تھا جس نے اس کو بہت سارا پیسہ مل گیا کسی وجہ سے، تو اس نے کیا کیا کہ کچھ چیزیں خریدیں، اس کے بعد ان چیزوں کی وجہ سے کچھ چیزیں خریدیں۔ یعنی جو شاپنگ ہم کرتے ہیں، ہم ایک اچھا سا صوفہ سیٹ خریدتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یار اس کے پیچھے کا بیک گراؤنڈ اچھا نہیں لگ رہا، ہمیں اس پہ کلر بھی کرانا چاہیے، دیواروں پہ وال پیپر بھی ہونا چاہیے۔ وال پیپر لگاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہاں پہ کوئی اب شو پیس بھی ہونا چاہیے۔ اس طرح یہ ایفیکٹ بڑھتا جاتا ہے، ایک چیز خریدتے ہیں اس کے بعد دوسری چیز اس کی وجہ سے خریدتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں ڈیٹوریٹ ایفیکٹ۔ اسٹیٹ دیٹ obtaining a new possession often creates a spiral of consumption which leads you to acquire more new things۔ یعنی اس سے آپ ایک چین شروع ہو جاتی ہے خریداری کی۔ اس کے بعد دیکھیں پری گیم جیٹرز۔ پری گیم جیٹرز کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے جو ایک پریشانی ہوتی ہے، انزائٹی ہوتی ہے، آپ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی مقابلہ شروع ہونے والا ہے آپ کا، یا آپ کسی کوئز میں بیٹھے ہیں اور کوشچن شروع ہونے والے ہیں، تو ایک دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے اور ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے عجیب سی، جس میں گھبراہٹ سی ہوتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں پری گیم جٹرز۔ کوئی بھی مقابلہ ہو، چاہے وہ گیم ہو چاہے کچھ بھی ہو، یہ کیفیت ہوتی ہے۔ تو موسٹ ایتھلیٹس ایکسپیرئنس بٹرفلائز اور پری گیم جٹرز prior to competition or in the opening moment of game. This is when you feel your heart pounding, your palms sweating and your mind brimming with excitement۔ مطلب جوش کی وجہ سے، جوش و خروش کی وجہ سے یہ کیفیت طاری ہوتی ہے۔ یہ کہلاتا ہے پری گیم جٹرز، یعنی کوئی بھی کام شروع ہونے سے پہلے، اس سے ایکٹیویٹی شروع ہونے سے پہلے جو آپ کی کیفیت ہوتی ہے۔ بنج واچنگ۔ بنج واچنگ، if you binge watch a television series, you watch several episodes one after another in a short time۔ آپ کہتے ہیں نا کہ آپ لے آئے کسی پرانے ڈرامے کی سیریل لے آئے، مثلا ہم اپنے پاکستان کے لحاظ سے بات کرتے ہیں کہ مشہور و معروف ڈراموں کو گزرا ہے وہ لے آئے، ٹھیک ہے، کوئی ہم سفر یا پھر وارث یا ایسا پرانا ڈرامہ لیا اور ایک ہی دن میں ساری ایپیسوڈز دیکھ لیں بیٹھ کے، اس کو کہیں گے بنج واچنگ۔ ٹھیک ہے، ایک ساتھ بیٹھ کے تمام اکٹھی ایک دفعہ دیکھنا۔ اگلا ہے مارننگ لیٹی۔ مارننگ لیٹی کیا ہے؟ لیٹ از اے اسٹرانگ کافی مکسڈ وتھ ہاٹ ملک۔ ٹھیک ہے، ایسی کافی جس میں اسٹرانگ کافی جس میں دودھ شامل ہو، اس کو کہیں گے مارننگ لیٹ۔ ٹھیک ہے، مارننگ سے مراد ہے کہ صبح جو آپ کافی لیتے ہیں اس سے مراد یہ ہے مارننگ لیٹ۔ فٹ بٹ رجسٹر۔ فٹ بٹ رجسٹر یہ کیا ہے؟
یہ آپ اپنا اس میں اپنی مومنٹس کا، اپنی روزانہ کی ایکٹیویٹیز کو ریکارڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کتاب کے اندر بینجامن فرینکلن جو پریزیڈنٹ تھا امریکن، اس کی اس عادت کو بتایا گیا ہے کہ فٹ بٹ رجسٹر اس نے مینٹین کیا ہوا تھا. تو یہاں اس سے مراد ہے ٹریک اے ویرائٹی آف اسٹیٹس اینڈ اسٹیٹسٹکس انکلوڈنگ اسٹیپس ٹیکن، فلورس کلائم، ڈسٹینس ٹریولڈ اینڈ کیلوریز برن وتھ یور فٹ بٹ ڈیوائس. کوئی بھی فٹ بٹ ڈیوائس آج کل گیجٹس آ رہے ہیں جس سے آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے آج پورے دن میں کتنے اسٹیپ لیے، کتنے قدم چلے آپ. ٹھیک ہے. تو کتنی کیلوریز آپ کی خرچ ہوئیں، کتنا ڈسٹینس آپ نے کور کیا. یہ سب چیزیں آج گیجٹ سے بھی آج کل ہو رہی ہیں. واچ بھی آ رہی ہیں، اسمارٹ واچ اس طرح کی. تو پہلے یہ اس طرح نہیں تھا. تو ایک رجسٹر ہوتا تھا، اس میں لکھتے رہتے تھے کہ آج میں نے یہ کام کیا، اتنی دفعہ یہ کیا، اتنی دفعہ یہ کیا. وہ کہلاتا ہے. اس لیے وہ جو ٹرم ہے وہ ابھی تک فٹ بٹ رجسٹر کہلاتی ہے. ڈائن اینڈ ڈیش. ڈائن اینڈ ڈیش جسے نظر آ رہا ہے کہ کھانا کھایا اور ڈیش یعنی خراب کر دیا سارا. ڈائن اینڈ ڈیش از اے فریز. یہ فریز ہے. اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کوئی کہیں کھانا کھانے گیا کسی ہوٹل میں، اور کھانا کھانے کے بعد اس کی نیت نہیں ہے کہ میں بل ادا کروں، تو وہ کسی بہانے سے یا کسی بھی طرح سے ہوٹل والے کو چکما دے کے نکل جاتا ہے اور بل پے نہیں کرتا. اس عادت کو کہتے ہیں، اس عمل کو کہتے ہیں ڈائن اینڈ ڈیش. ڈائن اینڈ ڈیش از اے فریز یوزڈ ٹو ڈسکرائب اے پرسن دیٹ از ناٹ پیڈ فار دیئر میل at a restaurant. The act usually involves the client placing an order, consuming it, and then next exiting the establishment before or after being presented with the bill. The action is often considered to be a form of theft. ظاہر ہے جرم ہے، اس کو چوری کہیں گے کہ آپ ایک پیمنٹ نہیں کر رہے اور بل کی ادائیگی سے بچنے کے لیے بھاگ گئے. تو یہ کہلائے گا ڈائن اینڈ ڈیش. To shed some pounds. To shed some pounds یہ ایکسپریشن ظاہر کرتا ہے کہ آپ اپنا وزن کچھ کم کرنا چاہتے ہیں. آئی وانٹ ٹو شیڈ مائی سم پاؤنڈس آف مائی باڈی، یعنی میں اپنا وزن کم کرنا چاہتا ہوں. شیڈ مینس ٹو گیٹ ریڈ آف اور ڈراپ. ٹھیک ہے. نجات پانا، اس سے چھٹکارا پانا شیڈ کا مطلب ہے. ٹو شیڈ سم ایکسٹرا پاؤنڈ از ون وے آف سیئنگ ٹو گیٹ ریڈ آف ایکسٹرا ویٹ آن دا ہیومن باڈی. ٹھیک ہے. امیجیٹ ریٹرن انوائرمنٹ. امیجیٹ ریٹرن انوائرمنٹ جب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کوئی بھی عمل ایسا ہو جس کی وجہ سے فوراً آپ کو اس کا نتیجہ مل جائے. ٹھیک ہے. اس انوائرمنٹ کو اس ماحول کو کہیں گے امیجیٹ ریٹرن انوائرمنٹ. جیسے پہلے ہوتا تھا پرانے زمانے میں، جیسے کہ کتاب میں بھی ذکر ہے ایٹامک ہیبٹس میں، کہ ہمارے جو آباء و اجداد تھے پرانے زمانے میں، وہ ان کا صرف یہ تھا کہ شکار کرو اور اپنی خوراک پوری کرو. وہ آگے کی نہیں سوچتے تھے کوئی لانگ ٹرم میں. تو امیجیٹ افیکٹ اس کا یہی تھا کہ ان کو شکار کریں، کھانا کھائیں اور اپنی ضرورت پوری کریں. تو when your action instantly deliver clear and immediate outcomes, it reflects immediate return environment. اسی طرح delayed return environment. When the choices you make today will not benefit you immediately and focus on future outcomes, it reflects delayed return environment. آپ اپنا فنڈ کٹواتے ہیں، جو ملازم لوگ ہوتے ہیں، ملازم پیشہ افراد، ان کا فنڈ کٹتا رہتا ہے تو ان کو کچھ بھی نہیں مل رہا ہوتا، مگر ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے وقت یہی اماؤنٹ جمع ہو کر اور منافع کے ساتھ ان کو ایک بڑی مقدار میں مل جائے گا. تو یہ کیا ہے؟ یہ ڈیلیڈ ریٹرن انوائرمنٹ ہے. اس سے ہم بہت سارے کام آج کل کرتے ہیں. تو یہ سوچ جو ہے بہت عرصے بعد انسانی زندگی میں آئی اور یہ ڈیلیڈ ریٹرن انوائرمنٹ کہلاتا ہے. تو ناظرین اور اسٹوڈنٹس، یہ تھے وہ الفاظ جو ایٹامک ہیبٹس میں سے سلیکٹ کیے گئے ہیں. 10 الفاظ، 10 ایکسپریشنز جس کی تشریح یہاں بیان کی گئی ہے. امید ہے آپ کو اس سے فائدہ ہوگا، اور جب آپ کتاب پڑھیں گے تو آپ اس کو انجوائے کریں گے. تھینک یو ویری مچ.